अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, सियासत के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे था। बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स और यकीनन एक के बाद एक बड़ी से बड़ी चाल चली जा रही है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़ी चहमगोइयाँ सरगोशियाँ हो रही हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं सियासत को तफसीलन डिस्कस करूँ और आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँचाऊँ, मैं पहले जिक्र करना चाहूँगा सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का, जिन्होंने आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के वफ्द से जनरल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात की और जो इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया वो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का दिया गया यकीनन। और जो ISPR की जानिब से डिटेल सामने आई, उसके मुताबिक आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि इस्लाम और मुआशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं, और इस बात में कोई शक व शुबा किसी मुसलमान को नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात रहमतुल लिल आलमीन पर एक खातून रोज़ कचरा फेंकती थी, लेकिन वो हमेशा बर्दाश्त करते थे। हम ये भी जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो उस वक्त वहाँ दीगर मज़ाहिब भी थे और कई सालों तक पुरसुकून तरीके से ग़ज़वा खंदक तक वहाँ पर दीगर मज़ाहिब भी रहते थे, जब तक कि उन दीगर मज़ाहिब से ख़ासतौर पे जो जूस थे उन्होंने थ्रेटन नहीं किया मुसलमानों को अंदर से हमला करने के लिए। तो यकीनन हमारा मज़हब हमें यह पैगाम देता है कि हर मज़हब का एहतराम करो, किसी को बुरा ना कहो, लोगों के ऐब छुपाओ। और यकीनन यही वो पॉजिटिव मैसेज है जो मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में देना चाह रहा था, जो आर्मी चीफ ने आज पूरी कौम को दिया। यकीनन हमें अपने अंदर बर्दाश्त बढ़ानी चाहिए और इंतहा पसंदी को मात देना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़े, कुछ सियासत की बात करें तो ख़वातीन और हज़रात, सियासत के ऐवानों में बड़ी हलचल रही। इवन दो कि आजकल ऐवान खाली पड़े हैं, लेकिन खबरें बड़ी जनरेट हो रही हैं, स्टेटमेंट्स बड़ी आ रही हैं, डेवलपमेंट्स बड़ी हो रही हैं। पहला स्टेटमेंट जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर इत्तलात हैं मोहम्मद अली दुर्रानी साहब। बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है कि 1999 में नवाज शरीफ साहब ने भी तो तैयारा साजिश की थी, जिसमें वक्त के आर्मी चीफ का जहाज भारत में उतारने की कोशिश की गई। और यकीनन ये साजिश 9 मई की साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। और उसके बाद ये देखा गया कि नवाज शरीफ साहब मुल्क आते हैं और वजीर आजम भी बनते हैं, तो यकीनन देखना होगा कि ये क्या क्या डील्स हो रही हैं। और ये भी उन्होंने वाजे किया एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम पर संगीन केस के बावजूद, गद्दारी का केस के बावजूद वो वजीर आजम बने नवाज शरीफ साहब। तो अब देखना यह है कि मुस्तकबिल क्या होता है पाकिस्तान की सियासत का। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। इस बयान के बाद एक और बड़ा बयान सामने आया, एक ऐसे शख्स का जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के सरबराह हैं। मैं बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, मुशाहिद हुसैन साहब के। और मुशाहिद हुसैन साहब ने जो वर्ड यूज किया वो बहुत बड़ा वर्ड था, वो था मदर ऑफ ऑल डील्स। PTI चेयरमैन को मिलने वाली है मदर ऑफ ऑल डील्स। यानी हम जानते हैं पाकिस्तान की सियासत में जब डील्स की बात की जाती है तो ये कोई खाने की 20-30% ऑफ की डील नहीं होती है, ये NRO टाइप की डील होती है, जहां पर पुराने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और नया क्लीन शीट दे दी जाती है और फिर नए से गुनाह गिने जाते हैं। तो आज जो मुशाहिद हुसैन साहब ने जो बड़ा बयान दिया है, उनके मुताबिक आने वाले वक्त में सबको साथ लेके चला जाएगा और यही मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। यकीनन मुशाहिद हुसैन साहब की बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। अब कौन सी डील मिलने वाली है, लेकिन अगर देखा जाए आज की खबरों को ही, तो हम जानते हैं कि अब चेयरमैन PTI को अटक से अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। और हम ये भी जानते हैं कि PTI के बड़े मशहूर और मारूफ यूट्यूबर इमरान रियाज खान साहब को भी आज रिहाई मिल गई और पुलिस ने जो बयान जारी किया उसमें कहा गया कि उन्हें बाजियाब कराया गया है। मैं हैरान इस बात पे हुआ, अगर बाजियाब कराया गया है तो कोई ऑपरेशन की डिटेल्स होनी चाहिए थी, कितने घंटे मुकाबला चला, किन के साथ चला, कोई डाकू थे, डकैत से, किससे बाजियाब करवाया गया है, ये रिकवरी कहाँ से हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। उसके अलावा एक और कनेक्टिंग खबर जो बहुत बड़ी है कि अगर एक रिहा हो रहा है तो एक पकड़ा भी जा रहा है। खावर मानेका, हम जानते हैं बुशरा बीबी के साबिका शौहर को आज दुबई जाते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। वो दुबई रवाना हो रहे थे और उनको गिरफ्तार इस केस में किया गया है कि उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पर शादी हॉल बनाया है। यकीनन सोचने की मुझे बात यह लगती है कि हम जब ये शादी हॉल बन रहे होते हैं कब्रिस्तानों की जमीन पर, उस वक्त क्यों नहीं होश में आते हैं, और जब उसका कोई मालिक बाहर दुबई जा रहा होता है तो उस वक्त क्यों गिरफ्तार किया जाता है। तो यकीनन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। और आज की एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने एक केस की हेयरिंग के दौरान ये वाज़ेह कर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, अब फैसले होंगे। और वो स्पीड से फैसले कर रहे हैं, जो कि एक इंतहाई खुशाइंद इकदाम है। उम्मीद करते हैं कि उनके टेन्योर में जो 57,000 पेंडिंग केसेस है सुप्रीम कोर्ट में, वो जल्द अज जल्द सुने जाएं, फैसले दिए जाएं, उन्हें निपटाया जाए और ये पेंडिंग केसेस पाकिस्तान में रही ना। अब सवाल ये होता है
کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی بہت بڑی ڈیل مل رہی ہے یا نہیں. یہ وہ ایک سوال ہے جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے. میں یقین گفتگو کروں گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر وکیل ہیں نعیم حیدر پنچوتا صاحب. تھینک یو سو ویری مچ نعیم صاحب فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. نعیم صاحب یہ بتائیے عدالت میں آج کیا ہوا, کیونکہ یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹک سے اڈیالہ منتقل کر دیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کو, تو واقعی کوئی ڈیل مل رہی ہے کیا سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیل کے حوالے سے جتنی بھی خبریں ہیں نا جی وہ ساری تردید کرتے ہیں. ہم کسی طرح سے کوئی ان ساری باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے, اور نہ خان صاحب کسی سے ملے ہیں, نہ خان صاحب سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے جیل کے اندر, اور نہ ہی ان کے گھر والوں کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو 27 سالوں میں کر لیتے, جو ان کے سیاسی کیریئر کے وہ 27 سال تھے, جو ان کی تحریک کے سال تھے. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو جب وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا جا رہا تھا اس وقت کر لیتے. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو جب کیسز بنائے جا رہے تھے, ہر روز عدالتوں میں وہ پیش ہو رہے تھے, اس وقت کر لیتے. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو 9 مئی کے بعد جس طرح سے ورکرز کو اٹھایا گیا, زمان پارک آپریشن کیے گئے, اس وقت کر لیتے. اور اگر ڈیل کرنی ہوتی تو وہ جیل میں جیسے ان کو اٹھا کے لے کے جایا گیا, پہلے دن 9 مئی کو گرفتار کیا اس دن کرتے, یا پھر دوسری دفعہ جب گرفتار کیا تب کرتے, یا جب سائبر کیس کے اندر گرفتاری ڈالی اور یہی ہر طرف سے بتایا گیا کہ آپ کو سزائے موت ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو اس وقت کر لیتے. ایسی کوئی خبر نہیں ہے, نہ وہ ڈیل کریں گے نہ وہ ملک سے باہر جائیں گے. بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے ضرور جو ہے بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے, اور وہ جو ہے وقت کے اوپر ہونے چاہیے, آئین کے مطابق ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ساری نعیم صاحب جو آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں, ان کے خلاف تو ہم جانتے ہیں پی ٹی آئی نے بڑی کیمپین بھی سوشل میڈیا پر چلائی تھی اور ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آج انہوں نے ہی ریلیف دیا ہے آپ کی جماعت کو, خوش تو ہوں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریلیف کی کوئی بات نہیں ہے. ایک طرف آپ لگا لیں کہ اگر ضمانت خان صاحب کی نہیں ہوتی اور ضمانت میں ڈیلے کیا جاتا ہے, اور 5 تاریخ سے وہ خان صاحب پہلے تو شاخانہ کیس کے اندر گرفتار تھے, پھر سائفر کیس کے اندر 15 تاریخ کو چپکے سے جو ہے گرفتاری ڈال دی گئی اور ریمانڈ کب لیا گیا کوئی پتہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ سنی جا نہیں رہی. اگر ضمانت سن لی جائے تو ضمانت تو کنفرم ہو جانی ہے, کیونکہ پہلے ڈیلے کیا گیا ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر, جو نیچے جو اسپیشل جج تھے ابوالحسنان صاحب ان کے پاس, اور اب ڈیلے کیا جا رہا ہے اوپر. تو اگر ضمانت کنفرم ہو جائے اور وہ باہر آ جائیں, وہ ریلیف ہے. یہ ریلیف ہے کہ ایک جیل سے دوسری جگہ شفٹ کر دی جائے. پہلے تو یہ بتائیں مجھے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آج عدالت کو بھی بتایا کہ ارجنٹ نوعیت کا معاملہ زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ضمانت کے اوپر سماعت کی جائے, کیونکہ یہ زیادہ ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے بجائے اس کی کہ دوسری چیزوں کے اوپر جایا جائے. اٹک جیل سے حوالے سے بھی جو درخواست ہماری تھی, جب ان کی گرفتاری ہوئی تو اس کے فوراً بعد ہی ہم نے یہ دے دی تھی. اور آج آپ نعیم صاحب مائی کویسچن ٹو یو سر, میں بالکل آپ کی درخواست تھی, مائی کویسچن ٹو یو سر, ایک عام آدمی کی نظر سے اگر آپ دیکھیں اور آپ 2+2 کریں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اٹک سے اڈیالہ منتقل, ساتھ ہی ساتھ اسی ہی دن انہی کی پارٹی کے سب سے بڑے یوٹیوبر عمران ریاض خان آزاد ہوئے, ساتھ ہی ساتھ اسی ہی دن بشرا بی بی کے سابقہ شوہر مانکا صاحب بھی جو ہیں وہ دبئی جاتے ہوئے ایئرپورٹ سے پکڑ لیے گئے ہیں. تو کیا آپ کو اشارے سمجھ آ رہے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی اشارے نہیں ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے. اس وقت جو پوزیشن ہے خان صاحب کے ورکرز اور جو لوگ جن کی بیلز ہوئی ہیں, ان کی پوزیشن یہ ہے کہ لیگلی طور پر ان کی بیلز ہوئی ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ ایڈیشنل جو ہے دفعات وہ بھی لگائی جا رہی ہیں, اور آپ نے مانکا صاحب کی جو ہے وہ بات کی ہے, وہ بھی بالکل خبر اگر اس سارے سینیریو سے دیکھا جائے تو کوئی اس کے اندر نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ شفٹ ہوئے ہیں, جیل کے اندر ہی ہیں, ان کی ضمانت نہیں ہوئی. ضمانت کے اوپر پھر ڈیلے ٹیکٹس کی گئی کہ اوپن ٹرائل کیا جائے یا بند کمرے میں کیا جائے. گزارش صرف اتنی سی یہ ہے کہ جو سیکشن 14 ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا, اس کے مطابق جج صاحب کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ چند لوگوں کو جو ہے وہ کمرے کے سے باہر نکالے. تو آج فوراً بھی یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ صحافی جو ہے نا یہ قبول نہیں اندر بیٹھنے کے لیے, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت یہ ایف آئی آر ہی درج نہیں ہو سکتی تھی. اگر یہ کارروائی کی بھی جا رہی ہے تو ان کو کہا جا سکتا تھا کہ ان کو باہر بھجوا دی جائے تاکہ کارروائی کی جائے, لیکن اس کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا. اب جو کیس ہمارا چلتا ہے ہر کیس کے اندر فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے, اور خان صاحب کو نصاف دینے میں ڈیلے کیا جا رہا ہے مسلسل. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فوراً نصاف ملنا چاہیے. نصاف سے ڈیلے کرنا, نعیم صاحب آج جو رائٹ مشاہد حسین صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قیدی نمبر 804 پکڑائی نہیں دے رہا, سنبھالا نہیں جا رہا. کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے اور کیا آپ نے بھی یہی آبزرویشنز دیکھی؟
دیکھیں بات یہ ہے نا کہ وہ کس سینس میں بات کر رہے ہیں. وہ سینس اس سینس میں بات کر رہے ہیں کہ ایک تو خان صاحب جو ہیں اپنے مقصد کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے نمبر پر جو ان کا ویژن، جو ان کا مشن تھا حقیقی آزادی کا، لوگوں تک اویئرنیس کا، وہ انہوں نے اتنا دے دیا ہے کہ اس وقت جو انہوں نے دیکھا کہ شاید لوگوں کو اندر ڈال کے، لوگوں کی گرفتاریاں کر کے، ان سے پریس کانفرنس کروا کے، عوام کو ڈرا کے، یا عوام کے اندر جو ہے وہ ان کا دل پھر یہ جیتا جائے مدر تو آف وہ آل ڈیلز کیا ہے؟ پھر یہ مدر آف آل ڈیلز کیا ہے سر؟ یہ ہر ڈیل کی ماں کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات، جو پہلا سوال آپ نے کیا ہے اس کو میں تھوڑا سا آگے مزید کر دوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ عمران خان کو چاہتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہی ان کی مقبولیت کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہے، کیونکہ اندر جتنی کنڈیشن بری ان کی کر دیں، جس طرح سے رکھ لیں، جتنی کیسز بنا لیں، ان کو فرق نہیں پڑ رہا. دوسری مدر کیا آپ نے بات کی جی؟ مشاہد حسین صاحب نے کہا ہے خان صاحب کو مدر آف آل ڈیلز ملنے والی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ڈیلز کی بات نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این ہوں یا دوسری جماعتیں ہوں، جب نیب کی ترامیم ختم کی گئیں تو ان کو محسوس ہو گیا کہ اب لگتا ہے کہ ہماری طرف جو ہے نا وہ ہمیں جو ریلیف دیا گیا، جو امینڈمنٹس کی گئیں، جو رائٹ، حکومت پلیٹ میں رکھ کے دی گئی، ٹھیک. تو اب یہ معاملہ جو ہے نا بیک کی طرف جا رہا ہے. تو وہ ان کو ہوائیں جو ہیں وہ جو ہے گرم ہوائیں آنا شروع ہوئی ہیں. تو انہیں لگا ہے کہ شاید چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ نعیم ساری جو ہے نا نعیم صاحب ایک اور گوسپ بھی شہر اقتدار اسلام آباد میں چل رہی ہے. وہ یہ چل رہی ہے حضور کہ کیونکہ نواز شریف صاحب نے کچھ ایسے نام اور ایسی سٹیٹمنٹ دی تھیں اب کچھ دنوں پہلے، جس کی وجہ سے طاقتور حلقے ناراض ہوئے تھے، تو ان کو ٹیون کرنے کے لیے، کٹ شارٹ کرنے کے لیے، ریسائز کرنے کے لیے یہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں. کیونکہ وہاں پر بھی کہہ دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، ان کو کامیابی ملے گی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بیک فٹ پہ لانے کے لیے، ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے آج کی ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو نواز شریف صاحب اہل ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ بات کر لی جائے نا کہ کیا وہ اہل ہیں، لڑ سکتے ہیں الیکشن؟ نہیں لڑ سکتے. 62(1)(f) کے تحت سپریم کورٹ نے تشریح کر دی ہے کہ وہ تاحیات نااہل ہیں، اور ان کی نااہلی ختم تب ہو سکتی تھی کہ جب آئین کے اندر ترامیم کی جاتی، 2/3 میجورٹی ہوتی اور اس کے مطابق ترامیم ہوتی، تو پھر وہ لڑ سکتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ عدالت کی اشتہاری ہیں اور انہوں نے سیدھا جانا ہے جیل میں. تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں گے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 80% پلس جو ہے، اب تو یہ کہہ لیں کہ 90 کے قریب ٹچ کر رہی ہے کہ ووٹ ہی صرف پی ٹی آئی کا، کیونکہ جتنی انہوں نے ظلم تشدد کیے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، تو لوگ جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے. اور اگر اوورسیز کا 1 کروڑ ووٹ جو ہے اس کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو بالکل جو ہے نا یہ ڈھونڈیں گے ایم کیو ایم کی طرح کہ 2 سیٹیں ملی ہیں، 4 ملی ہیں یا 5 ملی ہیں، یا صوبے میں ہماری کتنی نمائندگی ہے. بہت بہت شکریہ. نعیم حیدر پنچودا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پی ٹی آئی کے وکیل تھے، کافی کانفیڈنٹ اور آپٹمسٹک نظر آ رہے تھے، پر امید تھے کہ حق حالات جو ہیں وہ ان کے لیڈر کے حق میں ہی ہوں گے اور ان کو فائدہ پہنچائیں گے. ڈیل کے حوالے سے بہت ساری افواہیں گردش اسلام آباد میں کر رہی ہیں اس وقت کہ ڈیلز ہو چکی ہیں، ان پہ اب امپلیمنٹیشن شروع ہوگا. تفصیلاً جانیں گے دوسری سیاسی جماعتوں سے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہے، اور واقعی ان جو افواہیں ہیں ان میں کچھ حقیقت ہے یا سب افسانہ. اس بریک کے بعد